بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور ہر قسم کی شر سے محفوظ رکھیں۔ جیسا کہ ٹاپک سے ظاہر ہے کہ آج ہم صدقہ کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ صدقہ یعنی کہ اسپیشل صدقہ جو کسی بھی بیماری کو ختم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے اس لحاظ سے پھر دیکھتے ہیں کہ کون سا صدقہ جو ہے وہ افضل ہے، خاص طور پر جب آپ کے اوپر کوئی پریشانی یا مصیبت آ جاتی ہے یا بیماری آ جاتی ہے تو عام طور پر لوگ کالا بکرا اور گوشت کے صدقے کو ہی پریفر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس سے بیماری پریشانی یا مصیبت ٹل جائے گی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کون سا صدقہ افضل ہے۔ سب سے پہلے بنیادی بات کہ بیماری اس خالق ارض و سما کی طرف سے ہے جس نے پوری کائنات بنائی اور اس نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا اور سب مخلوقات پہ افضل ٹھہرایا، جس کے ہاتھ میں موت اور زندگی ہے اور وہ جب چاہتا ہے کسی کو بیمار کرتا ہے اور جب چاہتا ہے شفا دیتا ہے۔ تو اس لیے مومن کا سب سے پہلے یہ ایمان اور توکل ہونا چاہیے کہ صرف وہی ہے جو بیماری لگاتا ہے، جو شفا دیتا ہے اور جو زندگی اور موت پہ قادر ہے۔ کسی کو بھی یہ اتھارٹی اس نے نہیں دی، بلکہ یہ ساری کی ساری اتھارٹی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ بیماری بعض اوقات ہمارے لیے آزمائش اور بعض اوقات ہمارے لیے گناہوں اور اپنے اوپر خود ہی ہم ظلم اور زیادتی کر بیٹھتے ہیں جس کے باعث آتی ہے۔ ہم لوگ کس قدر خوش نصیب ہیں کہ ان دونوں حالتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بہت عجیب ہے، اسے خوشی ملے تو وہ شکر کرتا ہے کیونکہ اس میں بھی بھلائی ہے، اور اگر اسے نقصان پہنچے تب بھی وہ شکر کرتا ہے، اس میں بھی بھلائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کیا کرو۔ انسان کی کچھ بیماریاں روحانی ہوتی ہیں اور کچھ جسمانی۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں کہ انسان کی 90% بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ جناتی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ دل کی سختی بھی جو ہے وہ ایک روحانی بیماری ہے۔ اس کے علاج کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دل کی سختی کا علاج صدقے کے ذریعے کیا کرو۔ مسکین کو کھانا کھلانے اور یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کو فرمایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک پوشیدہ صدقہ کرنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے اسی طرح تمہیں صدقہ دینے کا حکم ہے۔ افضل صدقہ جو ہے وہ بیماری سے پہلے کا ہے کیونکہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ البتہ صدقہ دینے سے پہلے چند چیزیں خیال میں رکھیں۔ ایک تو صدقہ جو ہے وہ ہمیشہ خاموشی سے کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومن کو اس صدقے کے بدلے میں سایہ فراہم کیا جائے گا۔ 7 آدمی جو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے ان میں سے ایک چھپ کر صدقہ کرنے والا بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا اور اللہ کا غصہ دور کرنے کا سبب جو ہے وہ صدقہ بن سکتا ہے۔ اگر آخرت میں یہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا اس کے بدلے میں ہمیں اور اللہ کے غصے سے دوری ہوگی، غصے سے ہم لوگ دور رہیں گے تو دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بھی وہ انسان دور رہ سکتا ہے اور امن سلامتی پا سکتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے اپنے بیماروں کا صدقے سے علاج کیا کرو۔ اس لیے آپ ایسے صدقہ کریں، اس نیت سے صدقہ کریں کہ اللہ رب العالمین آپ کے پیاروں کو شفا عطا فرمائے۔ ایک دفعہ ایک شخص امام ابن المبارک کے پاس حاضر ہوا۔ اس کے پاؤں پہ چوٹ لگی تھی اور کافی سالوں سے وہ زخم ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔
उस शख्स ने इमाम इब्न मुबारक से फरमाया कि क्या मेरे ज़ख़म का कोई इलाज है? आपने फरमाया कि ऐसी जगह तलाश करो, ऐसा मौका तलाश करो जहाँ पे लोग प्यासे हों, जहाँ पे पानी का इंतज़ाम ना हो, वहाँ पानी का इंतज़ाम कर दो। तो इस तरह वो शख्स निकला और उसने एक जगह पे पानी का जो है वो इंतज़ाम किया, और कुछ अरसे के बाद उसकी बीमारी यूँ गायब होगी जैसे वो थी ही नहीं। तो इससे ये साबित हुआ कि पानी जो है वो एक बेहतरीन सदका है। लोग ज़्यादातर गोश्त का सदका करते हैं, लेकिन गोश्त का सदक़े से ज़्यादा पानी का सदका अफ़ज़ल है, और अल्लाह ताला जो है वो इसके बदले में शिफ़ा अता फ़रमाते हैं, और ये सदका जारिया होता है। अब वो लोग जो साहिब हैसियत नहीं है, क्या वो कहीं पे पानी का एक पंप लगवा सकते हैं? अगर उनकी ये जेब इजाज़त ना दे तो फिर क्या करें? तो इससे ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पानी लोगों को पिलाएं, बल्कि अगर आप अच्छी नीयत से एक बोतल भी किसी को पिला देंगे, एक कूलर पानी का किसी को पिला देंगे, तो वो भी एक अजीम सदका होगा। और ये भी ज़रूरी नहीं कि गोश्त से ही सिर्फ़ आपकी बीमारियां दूर होंगी। कई लोगों को हमने देखा है कि वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हैं और बैरून मुल्क भी सफ़र करते हैं अपने इलाज के लिए, लेकिन अगर उनको कहा जाए कि आप दीन की खिदमत करें, आप मस्जिद के अंदर पैसे दें, किसी आलम दीन की मदद कर दें, किसी बीमार की बीमारी पे जो है वो ख़र्चा कर दें, उसका इलाज करवा दें, तो लोग बहुत ज़्यादा गिला करते हैं और कहते हैं इतना पैसा हम दें। यानी कि शैतान उनको क्या उनके जहन में डालता है कि तुम कहीं गरीब ना हो जाओ, तुम ये अगर पैसे उनको दोगे तो तुम गरीब हो जाओगे। हालांकि वही पैसा हॉस्पिटल्स पे ख़र्च करते हैं, डॉक्टर्स की फ़ीसेस देते हैं, बैरून मुल्क सफ़र करते हैं, लेकिन जब अल्लाह की राह में ख़र्च करने का टाइम आता है तो क्या हम गरीब हो जाएंगे, ये सोच हावी हो जाती है। तो इस सोच को जो है वो हमें झटक देना चाहिए, क्योंकि सदका जो है वो सदक़े से माल कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है, और इसके साथ साथ मुसीबतें और परेशानियां भी दूर होती हैं, और क़यामत वाले दिन भी यही सदका हमें आग से बचाएगा। सदक़े के लिए ज़्यादा माल होना ज़रूरी नहीं, जैसे मैंने पहले भी बताया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आग से बचो चाहे खजूर की एक गुठली देकर ही। इसके अलावा मुस्कुराना, भूले को रास्ता दिखाना, किसी के काम आना, किसी से अच्छे अंदाज में बात करना, ये भी सदका है। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए।